بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پھتک فیسٹیول انجیگان گرم چشمہ کے اندر منایا جاتا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ 11ویں سینچری کے مشہور اسماعیلی مفکر، اسکالر اور فلاسفر خراسان کے اندر اسماعیلی دعوت پھیلاتے ہوئے یہ ایک مضبوط روایت ہے کہ ہنجان، یمگان اور پھر انجیگان کا بھی دورہ کیا بنفس نفیس، اور یہاں پر 40 دن چلاکشی کی، اور 1 فروری کے دن اس چلاکشی سے نیچے اترے اور یہاں کے لوگوں کو بلا کر دین اسلام کا پہلی مرتبہ اس علاقے میں تبلیغ کی، اور اس دن کو آج ناصر خسرو سے منسوب کر کے پھتک کے نام سے ایک فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور ناصر خسرو کا ایک آستانہ بھی گرم چشمہ کے اندر موجود ہے، زیارت انجیگان جو اس کا پرانا نام ہے اسی کے اندر۔ اس کا جو اوور آل طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ناصر خسرو کے ساتھ جو ان کے شاگرد یہاں پر آئے تھے، ان میں سے ایک شاگرد سید بابا عمر یونگی تھا، جو کہ اس علاقے میں ان کے نسل آباد ہیں، اور اس فیسٹیول کو اوور آل وہی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیسٹیول سے 4 دن پہلے یہ جو خلیفہ قاضی فیملیز ہیں، یعنی بابا کے جو اولاد ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں، اور اپنے سادات فیملی سے کچھ انڈیویجولز کو پورے علاقوں کے لیے، پورے گاؤں کے لیے ٹریننگ دینے کے بعد بھیجتے ہیں، اور کہ اس فیسٹیول کو کیسے منایا جائے، اور کس وقت جو ہے نا اٹھ کر صبح کے وقت جو پھتک، جو چترالی زبان میں سفید نشان کے ہیں، وہ نشان ستون کے اندر لگایا جائے، اور چونکہ گھر کے اندر اسموک کی وجہ سے کالا ہوتا ہے، تو پھر یہ جو پرٹیکولر نشان ہے یہ سمبلائز اس طرح سے کیا جاتا ہے، خوشحالی کے معنوں میں، علم کے معنوں میں، اور من الظلمات الی النور کے معنوں میں، اس طرح کا ایک تصور ہے۔ اور پھر اور دعائیں ان کو بتائے جاتے ہیں، تو ان کو پھتک کے مناسبت سے پھتکین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پھتکین ہیں یہ 3 سے 4 دن پہلے پرٹیکولر گاؤں کی طرف جاتے ہیں، اور ان گاؤں کے اندر جا کر اپنے اپنے تقسیم شدہ ایریاز جو ان کو ان کے بڑے صاحبان نے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں، اور ان کو ان ریٹرن کچھ تحفے بھی ملتے ہیں، اور یہ طریقہ کار بتا کر واپس آتے ہیں۔ اور 1 فروری کے صبح کو اس علاقے کے لوگ جو ہے نا سب ناصر خسرو کے زیارت میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں، اور نذرانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور گھروں کے اندر اس فیسٹیول میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت وہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے گلیوں کی، گھروں کے، اور سردیوں میں گھروں سے قالین وغیرہ اٹھا کر باہر نکال کر وہ صفائی کیے جاتے ہیں، اور وہ جو لکڑیاں جلانے کی وجہ سے گھر کے اندر جو اسموک ہوتے ہیں ان کی صفائی کی جاتی ہے۔ پھر جو ہے نا فلور آٹے سے ان کو خوبصورت انداز سے سجایا جاتا ہے، ڈیکوریشن کی جاتی ہیں، اور نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، بیٹیوں کو خاص جو ہے نا تحفے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک خوبصورت انداز سے اس کو منایا جاتا ہے اوور آل علاقے کے اندر۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ اس میں تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، جیسے اس زمانے میں خواتین کے لیے پرٹیکولر جو ہے نا اس فیسٹیول میں پورشن ہوتے تھے، جس میں جھولا وغیرہ، خوشیاں، یہ چیزیں آج کل جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ پرٹیکولر ہوتا جا رہا ہے صرف کھانوں کے اوپر، اور وزٹس کے اوپر، اور کپڑوں کے اوپر، اور پرٹیکولری جو ہے نا صفائی وغیرہ ان چیزوں کے اوپر۔ تو اس فیسٹیول کو اگر دوسرے معنوں میں بھی ڈسکس کیا جائے، اس میں کلچرل اسپیکٹ کی بنیاد پر بات کی جائے، تو اس کا بہت زیادہ ایک رچ کلچرل ریلیونس بنتا ہے ان ٹرمز آف کہ سردیوں میں یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ملتے ہیں، ایک دوسرے کا خیر عافیت پوچھتے ہیں، اور دوسرا اسپیکٹ جو ہے نا صفائی کا ہے، جو کہ ایک خاص تصور دونوں طرف سے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی
ان تصورات کو بھی اس میں آگے بڑھایا جاتا ہے.